بسم الله. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کسب حلال کی فضیلت اور کسب میں کس طریقے سے تجارت کرنی ہے، اب بالخصوص بازار میں جانی ہے تو کس طریقے سے جانا ہے. تجارت کر رہے ہیں تو اس میں کچھ آمیزش ملاوٹ نہیں کرنی ہے. عام انسان بھی اگر بازار میں جا رہا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عام انسان بھی بازار میں جاتا ہے تو اسے بازار میں جاتے وقت کسی بھی دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس دعا کی فضیلت کیا ہے آپ سنیے. جنت میں گھر بنواؤ. جنت میں کس طریقے سے گھر بنواؤ؟ بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے سنیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی بازار جائے اور وہ یہ دعا پڑھے، اور جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکی لکھے گا اور 10 لاکھ گناہ مٹا دے گا اور 10 لاکھ درجات بلند کرے گا. اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ سنیے. ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے. موت اس پر طاری نہیں ہوگی. اس کے ہاتھ میں خیر و برکت ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے. یہ بات اسی طریقے سے کیمیائے سعادت میں ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ ہر روز بازار میں 300 رکعت نماز اور 30,000 تسبیح اس کا ورد و وظیفہ ہے. یہ خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا ہی واقعہ ہے. یہ تو اس خوش نصیب کا حال ہے جو حسب ضرورت روزی کمانے پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی بازار میں جانے کے بعد بھی وہ 300 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 30,000 تسبیح کا بھی کیا کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے طمع خواہش نہ تھی. ان کے بزرگان دین تھے، ان کے دل میں دنیا کا مال جمع کرنے کی خواہش نہ تھی. جو کوئی سادہ دنیا طلب کرنے بازار جائے گا اسے یہ بات نصیب نہ ہوگی. وہ اگر مسجد میں جا کر فرض نماز بھی ادا کرے گا وہ بھی اس کا دل پرا گندا اور دکان کی حساب میں مصروف رہے گا. لوگوں کو چاہیے کہ بازار میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی حرص و خواہش نہ کرے. مثلا یہ کہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب کے بعد آئے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بازار جاتے ہیں، بازار میں پورے خود دن گزار دیتے ہیں بلا وجہ بغیر کام کے. اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب ضرورت پوری ہو گئی واپس آ جانی چاہیے. یہ دور دراز پر خطر و سفر اختیار کرے یا دریا کا سفر کرے، یہ امور کمال حرص کی دلیل ہے. آج سنتیں سیکھنے کے لیے کہا جائے تو ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا. اگر 1-آدھے گھنٹے کے اجتماع کی دعوت پیش کی جائے کہتے ہیں اجتماع گاہ بہت دور ہے، ہمیں فرصت نہیں ہوتی. یہی لوگ 2 ٹوکے کی نوکری اور چند سکوں کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس لیے برادران اسلامیہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے اور بلا وجہ بھی بازار میں وقت گزارتے ہیں. لیکن تو اس سے کہا جائے کچھ دین کی باتیں کی جائے یا چلو نماز کے لیے چلو یا کچھ اچھی کام کرنی ہے
سنت میں، اجتماع میں یا ذکر کی محفل میں شامل ہونی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ بازار کا نگراں شیطان، بازار میں ایک شیطان کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہے لوگوں کو بھٹکانا۔ اس شیطان کا نام کیا ہے؟ شیطان کا نام ہے ذوالنبوہ، شیطان کا نام ہے ذوالنبوہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے ذوالنبوہ ہے، وہ اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھاتا رہتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی اور قسم کھانے کی رغبت دلایا کر، اور ایسے لوگوں سے چمٹا رہ جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور سب کے چلے جانے کے بعد آخر میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بات احیاء العلوم علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بازار جائیں، بازار جاتے وقت دعا ضرور پڑھیں، اور جب آ جائیں تو اپنے وقت کے حساب سے جائیں اور بلا وجہ نہ جائیں، اور وہاں جا کر کے صرف فضول چیزوں میں اپنا وقت نہ گزاریں، بلکہ جائیں بھی اللہ اس کے رضا کے لیے جائیں۔ اس طریقے سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے بھی تھے تو 300 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 30,000 بار تسبیح پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد بازار جاتے تھے۔